الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ بیمار ہوں، سیالکوٹ سے تو میں آیا ہوں تو تھک آپ گئے ہیں سارے ہیں اللہ. اصل میں یہی تو ہم کہتے ہیں نا، ہم لگ گئے ہیں راگوں پہ. آگے معاملہ تھا راگوں والا، اب پتہ چلے گا کیا کیا معاملہ سب کا. ٹھیک ہے، ہم لگ گئے ہیں راگوں پہ. اللہ شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں راگ سے نہیں حضرت، تب تو راگ کا تصور ہی نہیں تھا ہے. وہ کہتے ہیں جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں تو سیالکوٹ سے میں آیا ہوں، آپ تو نہ تھکے، تھکنا تو مجھے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، یہ ہے کہ جب آپ محبت سے یاد کریں گے نا تو پھر جو ہے نا وہ ذرا محفل میں روحانیت ہوگی. جو آگے تھا وہ نہیں روحانیت ہوتی ہے. نوٹ برس رہے تھے چما چم ہیں جی. تو یہ تو ہمارا اپنا رنگ ہے نا جی، وہاں یہ والا اس طرح نہیں روحانیت ہوتی. آگے تو چما چم برس رہے تھے نوٹ، اس طرح نہیں ہوتا کچھ. ایک دفعہ محبت سے پیار سے یہ سوچ کے یہ سمجھ کے یہ عقیدہ رکھ کے کہ بھئی میں سلام کہہ رہا ہوں تو میں نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے جی، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا حضرت. ہاں میں نہیں دیکھ رہا حضرت، وہ تو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیواریں یہ ٹینٹ جو ہیں یہ آپ اور میرے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کوئی. یہ تو ہم گلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم بڑی دور نکل آئے ہیں، ہم بڑی دور نکل آئے. دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے بتایا، یہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہیں میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بھائی قصور ہے تو تیری آنکھوں کا قصور ہے جی. اب چڑھا ہوا چاند کسی کو نہ دکھائی دے تو چاند کا تو نہ قصور ہوا، تو جا کے اپنی آنکھیں ٹھیک کروا کہیں سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھی تھا، آپ نے فرمایا دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اگر حضور کے جلوے دیکھنے ہوں تو پھر آنکھیں بھی تو جامی والی چاہیے نا، آنکھیں بھی تو جامی والی چاہیے. تو میں کہتا ہوں لگ گئے ہیں راگوں روگوں پہ، پر راگ دے جنہ مردی نے چالو سب ہے جدرے جی اسی کھ بھی نہیں ہے، جیسی کھ بھی نہیں ہے. میں اس لیے تو گلہ کرتا ہوں، میں اس لیے تو گلہ کرتا ہوں کہ حضرت یہ کلینوں پہ بیٹھ کے ہم نہیں پڑھتے. قربان جاؤں حضرت بلال پہ جو کوئلوں پہ لیٹ پر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے ہیں. کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا جاتا ہے، جان جاتی ہے بھائی، لیکن وہ بلال ہی تھے جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی یار کے نام کے نعرے مارا کرتے تھے. ہم سے تو کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. آج یہ پڑھوانا ہے تو پہلے کو گویا بلا لو پھر اسی پڑھا گے. وہ نہیں پڑھایا جاتا کوئی بھی. پڑھا کرو یار، پڑھا کرو یار، پڑھا کرو. حال یہی ہونا چاہیے کہ بس حضرت ان کا نام آئے اور بس بے خودی طاری ہو جائے. بے خودی طاری، بے خودی، بس نام آنے کی دیر ہے. بے خودی طاری. یہ لکھا ہے، یہ مشہور ہے، بڑا پرانا مقولہ ہے. یہ کہتے اگر ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے نا تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو نا اس کا نام لو تو ٹھیک ہو جائے. یہ بہترین ہے، لیکن پہلے پوچھنا بھی تو پینا نا محبت کتنا بہت ہی سارے پہلے یہ بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا ہے جی. لیکن قربان جاؤں صحابہ کا یہ عالم تھا کہ ان کو فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، ان کی ایک ہی بات تھی بس. وہاں فیصلے والی کوئی بات نہیں تھی، وہاں ایک ہی بات تھی بس. حضور نبی علیہ السلام نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، تو دوسری بات ہی کوئی نہیں. تو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نا وہ پاؤں سن ہو گیا، بیٹھے ہوئے تھے
تو کسی نے حضرت کو کہا حضرت جہاں سخت بہتا پیار ہے نا انہوں کا نام لو پیر ٹھیک ہو جائے. بس اسی وقت حضرت نے نعرہ دے مارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرو حضرت کچھ یہ عالم میں بھی آ جائے. ان کا نام سنے تو دیوانگی آئے, بے خودی آئے, کیف و مستی تاری ہو. حقیقت ہے حضرت بہت دور نکل آئے, بہت دور نکل آئے. بہت نہیں, جاؤ واپس, پھر واپس چلو, پھر واپس چلو, پھر واپس. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قدم نہیں, چلو واپس حضرت, پھر اسی دیش میں, پھر اسی رنگ پہ واپس چلو. وہ صوفی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی پڑھتے ہیں, ہم تو پیسے لے دے کے پڑھتے ہیں نا جی. یہاں بڑے ایسے ہیں جو یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, وہ صرف خدا اور خدا کے محبوب کے لیے پڑھتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو, سب خار حسین ہو جاتے ہیں. ان کا نام ہی ایسا ہے, کانٹے بھی سونے لگتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کرو حضرت ہم واپس لوٹ آئیں, پھر ہم نکلیں. میں نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں حضرت بھائی, نعت تو ہماری جان ہے. نعت نہ ہو تو ہمیں خود سکون نہیں آتا. ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, اور منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جی. لیکن ذرا نکلو نا, مزہ تو تب ہے نا کہ بس ان کا نام آئے ہو, بس جی, ان کا نام آئے بس, بس بے خودی سی تعریف. یہ جیسے میں کہتا نا ہم تو بہت دور نکل گئے, بہت دور. یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہم مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی صوفیاء کی کیفیات ہے نا, کبھی دل کرتا ہے بندہ خود نام لے, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں. دونوں حال ہے نا حضرت, دونوں حال ہے. یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حاضر خدمت تھے, تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا میرے صحابی مجھے قرآن سنا. تو صحابی ادباً آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام, قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے, تو میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں, ہم نے تو قرآن سیکھا بھی آپ سے ہے نا. آئے ذرا جواب سننا. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. کیفیات ہے نا, احوال ہے. کبھی صوفی کا حال ہوتا ہے خود, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے نام, میں سنوں اپنے محبوب کا نام. تو لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی بازار سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے, اور کرنا کیا جا کے بازار میں بیٹھ جانا, سارے بچے اکٹھے کر لینے, اور ان کو اکٹھا کر کے کہنا کیا جڑا جنی واری اللہ کہے گا میں انہیں اخروٹ دیا گا. آج دیکھیں نا حضرت ہمارا آج حال کیا ہے, وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو ٹیلی ویژن کا والیوم بھی کم نہیں کرتے ہیں جی. پہلے ہماری بیویاں دوپٹہ لے لیا کرتی تھیں اذان سن کے, اب تو بیویاں بڑی ماڈرن ہو گئی ہیں, وہ بھی نہیں دوپٹہ لیا. ہم تو اتنی دور نکل آئے. کیا کیفیت تھی, بچے اکٹھے کر کے فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اتنے اخروٹ دوں گا. بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا حضرت, وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ اللہ اللہ کہتے جاتے تھے, حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے. ہاں حضرت آؤ واپس چلیں, پھر وہ آئیں گے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. ہم بہت دور نکل آئے ہیں, ہم بہت دور نکل آئے. نہیں حضرت
مڑو واپس یار، مڑو واپس، اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ. یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا بھی حال ہونا چاہیے. لیکن کی یہ پہلے کو گویا آئے گا تو پھر اسی لڑا گے، ہوں نہیں یہ لڑا سی کوئی ہے. یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ٹھیک ہے جی، جتنا قرب زیادہ ہوگا حضرت اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ٹھیک ہے جی، جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوگی. اور آپ کبھی قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں کہ خلیل اللہ نے کتنی آزمائشیں دی ہیں حضرت. لیکن حضرت جی اوکھا اسے لگتا ہے جس کی لگی نہ ہو، جس کی لگ گئی ہو اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے حضرت. یہ امام غزالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ جب خلیل اللہ کا آخری وقت آیا نا، اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، وصال مبارک کا وقت آیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو حضرت یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. تو آ کے عرض کی حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا اسرائیل کس طرح آنا ہوا؟ مفہوم ہے اس کا، اسرائیل کس طرح آنا ہوا؟ عرض کی حضور زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے. تو ظاہر حضرت تکلیف تو ہے نا، ہیں جی. تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ بھائی قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. ہیں جی، خلیل تھے نا اللہ کے، اور آپ نے خود نہیں خلیل کہا، قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ٹھیک ہے جی، وہ لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی یا اللہ میں آپ کے خلیل کے پاس گیا تھا اور آپ کے خلیل کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اللہ قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے مقرب فرشتے جاؤ جا کے ابراہیم سے کہو کہ یار نو نام ہی نہیں کرتا ہے. قاعدہ یہ بھی ہے یار نو نام ہی نہیں کرتا ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغام میں محبوب سنایا نا کہ حضرت پیغام آیا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں خلیل قاعدہ پھر یہ ہے کہ یار کو انکار بھی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کڈ پھر روح ہے. یہ بڑا ڈاڈا کام ہے جی. وہ لکھا ہے کہ اللہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ جو حضرت ابراہیم کی تیرے ساتھ دوستی ہے نا یہ اس لیے ہے کہ تو نے مال بڑھا دیا ہے. اور اللہ نے واقعتاً بڑی وسعت دی تھی حضرت خلیل اللہ کو، بڑی وسعت تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر آزما لو. ہیں جی، وہ ایک فرشتہ انسانی لبادہ اوڑے، بشری لبادہ اوڑ کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس نے باواز بلند کہا اللہ. کہنے والا فرشتہ اور سننے والے ابراہیم، وہ تو کیا سما پیدا ہوا ہوگا. ہے جی، ہے کیا سما پیدا ہوا ہوگا، کیا کیف و مستی ہوگی ہے جب فرشتے کی آواز سے وہ فضائیں گونجی ہوگی. ہیں اللہ اللہ. وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا، بے چین ہو کے اٹھے، کنے میرے یار دانا لے ہیں. بڑی تلاش کے بعد دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بندہ کھڑا ہے. پوچھا یہ ابھی اس میں ذات سے فضائیں گونجی اللہ، تو نے سنا؟ آپ نے تجھے پتا کس نے نام لیا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب میں نہیں لیا. آپ نے فرمایا یار ایک باری پھر لایا. آزمائش تھی نا حضرت کہ ہم سے زیادہ پیار ہے کہ مال سے زیادہ پیار ہے. وہ کہتا ہے جناب اس طرح نہیں ہوں گا. کچھ عنایت فرمائی. آپ نے فرمایا نظر اٹھا کے دیکھ، جہاں تک تیری نظر جائے گی نا اس سے بھی آگے جتنے یہ مال مویشی چر رہے ہیں یہ سارے میرے ہیں. جا دے دیے پھر نام لے. ہیں جی، فرشتے نے پھر کہا اللہ. اور تشنگی اور بڑی ہے اور کیف و مستی. آپ نے فرمایا پھر لے. عرض کی حضور ان کی فرمایا ادھا پہلے دیتا ہے ادھا پھر دیتا، جا پھر لے. فرشتے نے پھر کہا اللہ. فرمایا ایک باری پھر لے. عرض کی حضور آدھا پہلے دے دیا آدھا بعد میں دے دیا، اب تو دینے کے لیے راہ ہی کچھ نہیں، اب کیا دیں گے جو میں لوں. آپ نے فرمایا اتنا زیادہ مال ہے کیسے سنبھالے گا، راکھی بھی کر دیا کروں گا پھر لے. آؤ یار آؤ یار آؤ واپس حضرت. اسی طرح یہ نکلو، یہ ہم نے جو ایک نیا ہی بازار گرم کر دیا حضرت، نکلو. ہے جی، دعا کرو ہماری بھی یہی حالت ہماری بھی ہو
وہ ابھی تو نہیں اقبال نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ یہ تو ابو بکر شبلی مرید تھے نا۔ آپ ذرا پیر کی بھی سنو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی۔ بھائی جانا کس نے نہیں ہے، سب نہیں جانا ہے جی، کس نے رہنا ہی یہاں؟ جی کسی نو ہے وہم کہ میں رہنا تو وہم ہی ہے بھائی، حقیقت یہی ہے کہ جانا بھائی۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، جی کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں، ہیں جی۔ آج جو ہمارے جو جوان بچے ہیں ان کے پاس وکھرے بہانے ہیں، تو جو تھوڑے سے زیادہ ایج والے ہیں ان کے پاس وکھرے بہانے سب نے تراش رکھے ہیں۔ جوانوں کو دعوت دو، ان کا ایک ہی بہانہ، کامن بہانہ ہے سب کا، حضرت جی جتنے منڈے ہیں ہمارے سب کا ایک ہی بہانہ ہے کہ یہ میرے کپڑے نہیں صاف ہیں جی، سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے حضرت، اور بہانہ ان کو کوئی نہیں آتا، ایک سب کے پاس۔ ہماری جو یوتھ ہے ایک ہی بہانہ ہے سب کے پاس، ان کو نماز کی دعوت دو کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے جی، ہیں جی، ان کو محفل کی دعوت دو ان کے کپڑے نہیں صاف، ہاں یہ جو ہے۔ اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کا بہانہ نہیں، آپ صاحب مولوی صاحب تانوں کی پتا، تھی تو نہیں نا کام کر دے ہیں، تھی کر دے ہو تو تانوں پتا ہوئے نا کہ بڑی مصروفیت ہے جی۔ تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی یہ جو بہانے والے ہیں نا ان کو کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں یار کوئی آئی تو نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، بہانے لگا کے تو مسجد سے بھی بھاگ گیا، بہانے لگا کے تو محفلوں سے بھی بھاگ گیا، وہ اتنا تو بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ کوئی بہانا ان کو بھی جو لگانا ہو، قدرت ڈھونڈیا بہانا ہونا لی جو ان کو لگانا ہو۔ تو اب کیا فرماتے ہیں، عذر بہانا چلنا نہیں، نہ کر بندیا تیرے کل کوئی بہانا نہیں ہونا، جدن اسرائیل علیہ السلام نے آنا تیرے کل کوئی بہانا نہیں ہونا، جے لائیں گا بھی تو انہوں نے سننا نہیں ہوا ہے جی۔ میں پرسوں چوتھے ختم پاک پہ تھا تو ایک بچے نے نا تلاوت کی، بڑا اچھا قرآن پڑھا، 12-13 سال کا بچہ ہوگا۔ تو میں نے پوچھا یار کون ہے، کسی کو مفتی صاحب دا منڈا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت اے ختم تے آئے ہوئے وہ ہی منڈا ہے۔ ہوئے ہوئے میرا دل ہل گیا، میں نے کہا یار اس باپ کا کب دل چاہا ہوگا اس بچے کو چھوڑ کے جانے کو، لیکن کی عذر بہانا چلنا نہیں۔ جی تو آنکھیں میرے بچے چھوٹے نے جی، میری دکان کھلی ہے جی، میرے پیسے بینک چ پے، ٹائم از آؤٹ، ٹائم مک گیا، بس تھوڑا ٹائم دیتا تین تھوڑا ٹائم تو نہیں دیتا ہے۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب کتنا درد کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ہیں جی، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ تیرو سنیا نہیں سی بھیجیا؟ یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ وال سدا کالے نہ رہے، قادر ہے وہ ذات، لیکن کرم کر چھڑے ہے چٹے وال دیڑے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ چلو میاں صاحب خالی بات کرتے تو ان سے ہم اختلاف کر لیتے حضرت، لیکن میاں صاحب نے نہیں کی، سب نے کی۔ بابا فرید بولے حضرت پاک پتن والی سرکار آپ فرماتے ہیں ہائے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ تو پھر آگے کیا فرمایا، اٹھ فریدا ستیا وہ تیری داڑھی آیا بور، ظالماں چٹے وال آ گئے، کیوں نہیں باز آنڈے، بچپن تیرا لنگ گیا، لڑکپن تیرا لنگ۔ بھائی کسی کو 13 سال کی عمر میں تو نہیں سفید بال آتے ہیں جی، یہ تو ایک نشانی ہے کہ نہیں بھائی ان کا واوی ہو گیا۔
لڑکپن تیرا گزر گیا، جوانی تیری گزر گئی، اوے ان کی کڑنے بچوں وہ کون سا ایسا کام ہے جو اتنے سالوں میں تجھ سے نہیں ہو جو تُنے اب کرنا ہے؟ اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا ہو گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. یہ آ رہا ہے، جانے بھائی سب نے جانا، کسی نے بھی نہیں رہنا یاد ہے، سب نے کلو نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے. تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی نا تو آپ نے آنکھیں بند کر لی. ہاں جی، تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو جو جا رہا ہے، جس دنیا سے کوچ کر رہا ہے، نزا کی کیفیت طاری ہے، تو اس کو کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ باواز بلند پڑھو بھی، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ پڑھ لیں. ہیں جی، لیکن یہ تو باتیں عاموں کی نہیں نا، خاصوں کی تو شان اور ہے. وہ پاس کو میرے ہاردا نواں نواں مفتی کو لوتا، اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کی آنکھیں بند تھی، کہتے حضرت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا جواب سننا حضرت جنید بغدادی کا. آپ نے آنکھیں کھول دی، اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے، وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. ہائے ہائے کنا یاد کیتا ہے گا بابے نے، وہ فرمایا یاد بھی اس کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. کتنا یاد کیا ہوگا حضرت، کتنا یاد کیا ہوگا. ہم نے کیا کیا جی، ہم نے کیا کیا. ہاں حضرت پنجابی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، سمجھ آتی ہے نا. یہ ہمارے ایک پنجابی کے صوفی شاعر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں الف آیا سیں تو لال خریدنی نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھ، اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھا. کل کیا جواب دینا یار، جا کے اللہ کو کیا جواب دینا؟ کیا کر کے ہیں، کیا کیا ہم نے؟ نہیں حضرت، اپنا وقت ضائع نہ کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو. خوب چل رہی ہے حضرت، چلاؤ، انہوں کیوں نہیں چلاندے؟ چل رہی ہے حضرت. اچھا کیا آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے حضرت، لیکن اس کو بولنے کا آرڈر نہیں ہوتا. آج آرڈر ہے اس کو حضرت، بولو حضرت اس سے. آج آرڈر، آج بولو حضرت. خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو. ہاں آج وقت ہے حضرت، کر لو حضرت، کر لو. اصل میں حضرت جی ہم سب کو نا مار گئی ہے بے یقینی. ہمیں یقین ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں یقین ہی کوئی نہیں. یقین پیدا کرو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی، آپ کا شمار ان صوفیاء میں سے ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی. ہیں جی اسی انہیں محلے والا نہ لڑ لینے، نفس نہ کدی نہیں لڑے. ساری لڑائی مسائیاں نال ہوندی ہے، ساری لڑائی ماڑے نال ہوندی ہے. ہم نفس کے ساتھ کہاں لڑتے ہیں؟ وہی تھے نفس کے ساتھ لڑنے والے حضرت، وہی تھے نفس کے ساتھ لڑ. اور بابا فرید رحمت اللہ تعالی کی ساری زندگی نفس سے لڑائی رہی ہے. حضرت نے نہیں کبھی نفس کی کمانی اتنی. اب فرماتے ہیں میں ریاضت کر رہا تھا، مجاہدہ کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی. تو میں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا کوئی نہیں، پانی چھانی ہے، ہاں صبر کرنا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں نڈھال ہو گیا، نقاہت غالب آ گئی. تو میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو اب تو میں احباب کو کہتا ہوں ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے. حقیقت بات ہے
لیکن شکر والا ملتا کہیں نہیں ہے. وہ کتے میں نے دیکھا کوئی شکر ادا کرنے والا. باقی حضرت جی جڑا دے اسلام آباد دا مالک انہوں بھی کھلار کے ویکھو بھی روئے گا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. ہاں پورا اسلام آباد دے دو کسی کو, سال بعد آ کے اس کو پوچھو وہ بھی روئے گا. شکر نہیں ہے. ہاں کسی نے شیخ سادی سے پوچھا اور کہ حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر کتے کتے کو لفظ ہے حضرت شکر والا حضرت. لیکن یاد رکھنا شکر بہت بڑی دولت ہے. شکر کی عادت ڈالو حضرت. یہ قرآن کا نسخہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر کر ہم تجھے اور زیادہ دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تو کفر کرے گا بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور ہم تقریباً سارے حضرت ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں حضرت. ہیں جی جس کے پاس یہ گھڑی ہے نا وہ اس پہ شکر نہیں کرتا, وہ روئے گا. جس کے پاس مہران گاڑی ہے وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرے گا, وہ روئے گا. کدی لینڈ کروزر ہوئے ہیں او ظالما, تو مہران تو شکر کر اللہ لینڈ کروزر بھی دے دے گا. تو رونا تو چھوڑ کم از کم یار. رو رہی ہے حضرت ہیں کیوں حضرت غلط تو نہیں بات کی میں نے, رو رہے ہیں حضرت جی ساتھ. نہیں رونا نہ حضرت جی شکر. اور میں آپ کو شیخ سعدی کی بات بتاتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچا نا شہر میں داخل ہونے کے لیے, تو آپ فرماتے ہیں تھوڑی پیچھے میری جوتی ٹوٹ گئی. ہیں جی آپ فرماتے ہیں میں نے جوتیاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی. فرماتے ہیں پتھر اتنے نوکیلے تھے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے اور خون رس رہا تھا. تو کہتے بس میری زبان سے ناشکری کے کلمے ادا ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا نا وہ گل تو نہیں ہے, جوتی بھی نہیں پیرے پان. فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ آئے تو کیا دیکھتا ہوں, ایک شخص ہے جس کے نہ دونوں بازو ہیں نہ دونوں ٹانگیں ہیں. وہ ایسے گھوم گھوم کے نا رول ہو کے وہ باہر آ رہا ہے. آپ فرماتے جب اس کو دیکھا تو سجدے میں چلا گیا, یا اللہ معافی دے دے. وہ کوئی گل نہیں, جوتی نہیں دیتی, پیر تے دیتے ہی. شکر کی عادت ڈالو یار, شکر کی عادت جو ہے اس پہ شکر تو کرو نا یار. پھر جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا. ہے جی شکر کی عادت ڈالو, شکر کی عادت ڈالو. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر. اب تو حضرت ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بڑا اوکھا دور تھا وہ. اب فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک میں نے دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. اب فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے لوگ ہیں تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. اب فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا آگے کنواں ہے. اب فرماتے میں کنویں پہ گیا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے, کنویں میں پانی بھی ہے, پانی پینے والا بھی ہے, پانی صاف بھی ہے, لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے, رسی نہیں ہے, ڈول نہیں ہے. اب بڑے یقین والے لوگ تھے حضرت. اب فرماتے میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ گیا. اچھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی بندوبست وہی کرے گی. اب فرماتے میں بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا, 2 ہرن نر مادہ جوڑا آیا ایک. اب فرماتے جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا, اب فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے جب میں نے دیکھا تھا تو کچھ نہیں ہوا, جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوا. چنگی گل میں دیکھا تو پانی اتنے نہیں آیا, ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. جی آپ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا, پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے تو نہیں پانی آیا لیکن پانی ہے تو اوپر ہی نا, چل تو بھی پی لے. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. کہتے میری رانگی میں اور اضافہ ہوا. میں نے کہا چنگی گل ہے بھائی, میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. وہ بھائی ہو کیا رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا, خاص لوگ تھے حضرت. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ کیا ہے؟ تو جواب پھر کیا آیا, فرید وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا, وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے. اللہ یا رسول فرید تو آیا تھا نا, رسی ہوگی ڈول ہوگا, پانی کھینچیں گے نکالیں گے پیئیں گے. اس میرے آسرے پہ آئے تھے. فرید جس دن تو بھی میرے آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا.
بات تو یقین کی ہے حضرت ساری، سب کچھ ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یقین پیدا کرو، سب کچھ ہی ہے، یقین پیدا کرو، ہے یقین پیدا کرو۔ یہ چلو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگا، چلو بات ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ ہی جائے، ہیں جی۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے شیوخ میں سے، حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ کے ویسی تربیت یافتہ ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرتی کے دور میں ہوا ہے ابو علی سینا، ایک مفکر، ایک سائنسدان، ٹھیک ہے جی، ایک فلسفی، وہ ایک دن حضرت واز فرما رہے تھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، تو آپ کی مجلس واز میں ابو علی سینا بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ حضرت بیان کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بھائی اللہ اللہ کیا کرو، زندگی میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ بھائی لالچ تو دینی پڑتی ہے نا، ہیں جی۔ اب تو اگر محفل بھی ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے مولوی کیڑا آن لگا ہے، پوچھتے ہیں 10 چول کیڑے پکائے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں تو سچ کروں گا بھائی، میں انہیں نہیں دور سخت دیکھیے مجھے تریلیاں آ رہی ہیں، میں نہیں دوروں آ کے جھوٹ تو نہیں نہ بول رہا ہے۔